نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وہ قوتیں دی، صلاحیتیں دی کہ جس کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ قرآن کی کچھ آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے، اسپیشلی سورۃ الکہف جو کہ انتہائی امپورٹنٹ سورت ہے۔ ہر جمعے کو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تلاوت تو آتی ہے لیکن ہم اس کے ترجمے اور معنی اور مفہوم کی طرف نہیں جاتے۔ کیا ہماری زندگیوں میں اس کے لیے میسیجز جو اس صورت میں ملتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو جو تدبر سے قرآن پڑھنا ہے وہ اصل میں غور و فکر ہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ آیات ہمارے لیے نازل کی تو پھر میں اس پہ اپنے عمل کو کیسے خوبصورت بناؤں، کیسے اپنے لیے ریمائنڈر لوں، جو کہ ہر فرائیڈے کو مجھے ایک ریمائنڈر ملتا ہے سورۃ الکہف عربی کی شکل میں، تو کیوں نہ اس دفعہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں ترجمے سے پڑھوں، تو اس نعمت پر اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں الحمدللہ۔ سورۃ الکہف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ سورۃ الکہف کے بارے میں مختلف احادیث میں آتا ہے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت، کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس نور کے بارے میں مختلف علماء کہتے ہیں یہ نور ہدایت ہے، ایمان کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، یا پھر انسان کے لیے علم کا نور ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ کے لیے نور ہی نور روشنی ہوتی ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے اگر آپ سورۃ الکہف کو ہر جمعے پڑھیں باقاعدگی سے اور اس کے معنی اور مفہوم پر بھی غور و فکر کریں۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا اسے فتنہ دجال کے فتنے سے حفاظت ملے گی۔ اکثر چونکہ ہم جمعے کو پڑھتے ہیں تو آیات بھی یاد ہوتی ہیں، تو کسی کو سنا بھی دیا کریں، نمازوں میں پڑھا کریں کہ پہلی 10 آیات میں نے یاد کرنی ہے تاکہ میں دجال کے فتنے سے بچوں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو دجال کا فتنہ ہوگا وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ بڑے بڑوں کا جو ایمان ہے نا وہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور وہ اس کی بات مان لے گا۔ اور جو اس صورت میں بیسک 4 آزمائشیں ہیں اور وہ سارے اٹیکس ہیں جو کہ دجال نے کرنے ہیں، اس نے ایمان پر اٹیک کرنا ہے، اس نے دولت کا ایک وہ دکھانا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان خراب کریں گے، پھر جو فتنہ دجال ہوگا وہ جو انسان جس پہ علم کا تکبر ہوگا وہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا دجال کے فتنے سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اسٹیٹس کا اور ایک اقتدار کا نشہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان بہت سی غلط کاموں میں پڑتا ہے اور وہ ایک آزمائش ہوتی ہے اٹ سیلف، اس سے انسان کو بچائے گا۔ سورت کے بارے میں اگر ہم ان کا تھوڑا سا شان نزول دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ پریشان ہوئے تو 2 صحابی جن کو نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ، انہوں نے مدینہ کے علماء سے ان کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ یہ کون نبی ہے اور اس کے بارے میں ان کی کتابوں میں کیا آتا ہے، تو انہوں نے کہا اگر وہ کچھ سوالوں کے جواب دے دیتا ہے نا تو وہ صحیح والا نبی ہے، یعنی کہ وہ آخری نبی ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں آیا تھا، اور اگر نہیں دیتا تو یہ تو پروف ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے وہ سوال پوچھے اور جس میں سے ایک سوال روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں تھا، تو آپ دیکھیں کہ اگلے دن انہوں نے کہا میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور 15 دن وہی نہیں آئی۔ اور اس صورت میں انشاءاللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی بات کرو یا کسی کا ارادہ کرو، پلاننگ کرو بیسیکلی، تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو۔ تو آپ دیکھیں 15 دن وہی نہیں آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے، اور اس کے 15 دن بعد جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکہف لے کر نازل ہوئے، اور نہ صرف نازل ہوئے اس کی امپورٹنس کے ساتھ کہ اس کو پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، تم فتنہ دجال سے بچے رہو گے۔ ایک سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی جو انہوں نے نماز پڑھی اور سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی، ان کے گھر میں ایک گھوڑا تھا جس نے اچھلنا کودنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ صحابی نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ سائبان کی طرح بادلوں کا ایک ٹکڑا ہے جس نے اس پر سایہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں کاش تو پڑھتا رہتا، یہ تو وہ سکینت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے. تو جنرلی بھی قرآن باعث سکینت ہے، اور سورۃ الکہف کے جو میسیجز ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مختلف اینگل سے اس سورت کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اپنا جو شرح صدر کریں گے کہ اس سورت میں کیا ہمارے لیے امپورٹنٹ میسیجز ہیں، اور میں نے اب کیا عمل اپنانا ہے کہ میں اس پر قائم رہوں، اور جو یہ میسیج مجھے ملتا ہے ہر فرائیڈے کو، اس کو نہ صرف اپنے حد تک اپنے گھر والوں کو بھی اس میسیج کو پہنچاؤں. چلیں جی، سورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے جو اس کے 4 مین جو سٹوریز ہیں یا جو ٹرائلز ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ جو سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ اصحاب کہف کا واقعہ جو کہ آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے، اور وہ پیپل آف کیو جس سے ہمیں بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. پھر مین آف 2 گارڈن، جس شخص کے 2 باغ تھے اور اس نے مال کا تکبر کیا. تو پہلی آزمائش ایمان کی آزمائش، دوسری مال کا جو تکبر کیا اس نے، اور مال کی آزمائش. اور ہم سب میں سے کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، ہم سب کو پیسے پسند ہے، مال پسند ہے، اور اس آزمائش میں کیسے ہم نے بیلنس ہو کے زندگی گزارنی ہے وہ ہم سٹوری سے اپنے لیے لیسن لیں گے. پھر علم کی آزمائش، موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ تھا اس سے علم کے لیے جو ایٹیکیٹس ہیں اور علم کی فضیلت اور اس کے لیے عاجزی اور بہت سا کچھ سیکھنے کو اس واقعات سے ہم اپنی زندگی میں لیں گے. پھر انشاءاللہ ہم ذوالقرنین کی سٹوری جو لاسٹ ہماری سٹوری ہوگی اس کو دیکھیں گے، جو اقتدار کی آزمائش ہے کہ کیسے اس کو اللہ نے عادل اور عاجز بنایا، لیکن اس نے کیسے پھر بھی عاجزی کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کیا، اور بہت سی چیزیں اس کے واقعے میں سیکھنے کے لیے ہیں. تو بیسیکلی جو ایمان کی آزمائش ہے، اور اس میں ہم آج جو ہمارا بیسیکلی جو آج کی تھیم اور ٹاپک ہوگا کہ ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے. جیسے اصحاب کہف، وہ نوجوان لڑکے تھے اور انہوں نے اپنی آزمائش جو ان پہ ایمان کی آئی تھی اس کو کیسے بچایا. پھر انشاءاللہ جو مین آف 2 گارڈن میں جو باغ کی اس میں مال کی جو آزمائش ہے، اس میں جو عاجزی اپنانی چاہیے، مال کی تقسیم کیا ہے صدقہ اور عاجزی کے ساتھ، وہ ہم بیسیکلی لیسنز انشاءاللہ دیکھیں گے اپ کمنگ ڈیز میں، جو ہمارا 5 ڈیز کا یہ کورس ہے. پھر موسیٰ خضر کے واقعے میں علم کی اہمیت، فضیلت، اور پھر کیسے میں نے علم جو آزمائش بنتا ہے تکبر کی وجہ سے اس سے بچنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ تو بیسیکلی آپ یاد رکھیں کہ جو نچوڑ ہے پوری صورت کا وہ یہ کہ انسان عاجزی والی زندگی گزارے، کسی بھی چیز کا تکبر نہ کرے. اگر میں ایمان والی ہوں تو مجھے اس پہ کوئی تکبر فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے پاس مال ہے تو میں نے مال لے کر کوئی فاتح نہیں بن جانا، کوئی میں نے مال چھوڑ کے جانا ہے. اصل چیز انسان کا ایمان ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلی سٹوری ہی ایمان کی ہے کہ ایمان کی آزمائش آئے گی. یہ ہر فرائیڈے کو ہم پڑھتے ہیں اور اس سے سبق لیتے ہیں کہ ایمان کی آزمائش آئے گی. آپ چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ ایمان کی آزمائش آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں فون پہ بات کرنے، کہتے ہیں بابا، کہہ رہے ہیں اس کو بیٹے بتا دو بابا گھر پہ نہیں ہے. چھوٹی سی مثال ہے، اور آپ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ تم جھوٹ بولو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، اور آپ نے پہلے خود ایک جھوٹ بولنے کی طرف اپنے ایمان کو خراب کیا، جھوٹ بولنے، اور بچے کو بھی یہ سکھایا. تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں اور آپ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اور اتنی بڑی بات ہوتی نہیں ہے، اور ہم چھوٹی سی بات پہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا موڈ نہیں ہے، اور آپ چھوٹی سی بات پہ اپنا ایمان کو خراب کرتے ہیں. اسی مثال سے آپ دیکھیں کہ یہ روز ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرو. اور آج ہماری جو اسکل بلڈنگ ہے ٹورڈز اینڈ آف دا کلاس، وہ بھی ایمان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے کچھ دعائیں اور کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے جیسے بچوں نے کی تھی اصحاب کہف نے. چلیں جی، سورت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر کے، اور یہ دیکھیں کہ کس کس اینگل سے ہم انشاءاللہ اس سورت میں اپنے لیے لکھیں گے. اگر آپ پوری سورت کا ایک اوور آل ویو دیکھیں جو آپ کے ساتھ اسکرین پر بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو 4 آزمائشوں کا ذکر دیا، لیکن ان 4 آزمائشوں کے علاوہ بھی بہت میسیجز ہیں. اس میں عقائد پر بات کی گئی ہے. سب سے پہلے جو فرسٹ 8 آیات ہیں وہ قرآن کے تعارف کے بعد انسان کو زندگی کے مقاصد سے آگاہ کرتی ہیں کہ وٹ از دا پرپز آف لائف، تم دنیا میں کیوں آئے، اور تمہیں قرآن کے ساتھ بھیجا تو نبی پر قرآن نازل ہوا، تو یہ زندگی میں بڑی شان و شوکت ہے اور رنگینی اور زینت ہے، تو تم نے احسن عمل کرنا ہے. تم نے قرآن کے ذریعے اپنی ایمان کو بچا کے رکھنا ہے، قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو خوبصورت کرنا ہے، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت. تو قرآن کے تعارف کے بعد انسان کو زندگی کے مقاصد سے آگاہ کیا گیا. پھر آیت نمبر 9 سے 31 ہم انشاءاللہ جب کور کریں گے تو اس میں آج اصحاب کہف کا جو ایمان کی آزمائش تھی، تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کیا ضروری ہے. میں نے اپنی صحبت کو اچھا کرنا ہے، اور
ہجرت کس کس فارم میں کرتے ہیں، حصی معنی میں یعنی کہ لٹرل اور فگریٹو دونوں، یعنی کہ حصی معنوں میں بھی ہم جب ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ ایمان رکھنا محفوظ نہیں ہوتا، تو انہوں نے حصی معنوں میں بھی ہجرت کی تھی، فزیکلی بھی وہ موو ہو گئے تھے، اپنی اس علاقے کو، قوم کو چھوڑ دیا تھا ان بچوں نے، اور انہوں نے ایمانی طور پر بھی اپنے ایمان کو اسٹرانگ کیا تھا، وہاں سے بھی اپنے گناہ سے آلودہ نہیں ہوئے اور اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ تو مانوی طور پر بھی ہم نے کیسے گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کرنی ہے اس پر بھی انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ آیت نمبر 32 سے 59 باغ والوں کا ذکر ہے، جس میں جو مال اور اولاد آزمائش ہیں، اور مادیت پرستی سے نکل کر اپنے ایمان کو بچانا ہے اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ پھر قصہ جو موسیٰ اور خضر کا ہے، علم کی آزمائش، اس میں عاجزی اور صبر کے ساتھ، اور کیسے کیسے علم کے معاملے میں ایٹیکیٹس اور عاجزی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور کئی واقعات جو موسیٰ اور خضر کے واقعات میں آتے ہیں مزید، تو پتہ چلتا ہے کہ کئی چیزیں ہمارے لیے فار دا ٹائم بینگ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی اس میں کیا حرج ہے، لیکن جب ہم ان ڈیپتھ میں جاتے کہتے ہیں اللہ کی کوئی حکمت ہی تھی، تو بظاہر چیز ہمیں ناگوار ہوتی ہے لیکن اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 83 سے 102 جو قصہ ذوالقرنین ہے، اقتدار کی آزمائش، دین میں خلوص اور خیر خواہی اور عاجزی والی زندگی، وہ ہم دیکھیں گے۔ پھر 103 آیت سے 110 تک جو مادہ پرستی، اور بہت نچوڑ ہے جو ہمارا لاسٹ انشاءاللہ فرائیڈے کو کلاس ہوگی، اس میں ہم مادیت پرستی اور زمین پر جو موجود زینت کا مقصد، احسن عمل کا جو امتحان انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ ہے کہ انسان کیسے اس دنیا کی ٹیمپٹیشنز اور کتنی یہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، لگژیوریس لائف گزارے، کھائے پیے انجوائے کرے اور نفس کی بات مانے، لیکن اصل میں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے اور اس کی طرف دھیان کرنا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ آج لاسٹ سیشن میں زمین پر موجود زینت کا مقصد، آزمائشوں کے پیچھے اللہ کی حکمت جو پوشیدہ ہے، چاہے وہ توحید پر استقامت کی آزمائش ہو یا علم، دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش ہو، ان سب آزمائشوں کے باوجود انسان عاجزی والی زندگی گزارے اور دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے بچ کر قرآن کی دعوت، توحید اور آخرت قبول کرے۔ یہ اصل احسن عمل ہے جس کے لیے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ چلے جی، اب ہم آیات کی طرف آئیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو چاہوں گی کچھ ورڈز میں ہائی لائٹ کروں گی اور پھر میں کچھ آیات آپس میں ریلیٹ کروں گی، پھر ہم اس میں کچھ لرننگ پوائنٹس اپنے لیے شامل کریں گے، اور کچھ لرننگ پوائنٹس آپ کے پاس جو گروپ بنا ہے اس میں شیئر کر دیے جائیں گے، کچھ ٹاسکس اور کچھ جو ہے کوئز آپ کے ساتھ ڈیلی کلاس کے بعد شیئر کیے جائیں گے، وہ آپ حل کریں، اور پھر انشاءاللہ اس پر مزید کل کی کلاس میں ڈسکشن ہوگی پہلے، اور پھر ہم نیکسٹ آیات کی طرف جائیں گے۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد، سب تعریف، اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد، اور حمد کی جو معنی ہے ہاں میم دال اس کا روٹ ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو حمد ہے تعظیم اور محبت سے کسی کا وصف بیان کرنا، اور یہ کسی کا وصف نہیں، حمد صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام شکر اس رب کا ہے جس نے اپنے بندے پر، عبدہ میں ہاں کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کہ جو عبودیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اپنے بندے، اور آپ دیکھیں کہ اپنے بندے اللہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں اپنائیت کتنی ہے نا، وہ نبی بھی کہہ سکتے تھے، وہ کوئی اور الفاظ بھی استعمال کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا جو تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور وہ کون سی کتاب ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن، الحمدللہ اس نعمت پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکر کا طریقہ بھی بتایا کہ تم اس نعمت پر شکر کرو، اور شکر کے لیے ہاتھ، زبان، اعضاء اور دل سے شکر کرنا ہے اس نعمت پر، اور اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کی توفیق سے آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس کی وجہ سے اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے غور و فکر کے نکات اپنے لیے نکالیں گے، وہ اہم پوائنٹس ہم اپنے لیے ڈالیں گے، اور اس نبی کی آخری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت پر اللہ کا شکر کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے، کہ اللہ نے وہ کتاب اپنے نبی پر نازل کی، اب ہم نے اس نعمت پر شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں اس نے رکھا اس میں کوئی ٹیڑھ، یعنی کہ جو عوج ہے، اگر اس ورڈ کو آپ انالائز کریں، ایک عوج ہوتا ہے جو کہ آنکھ کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے،
کہ آنکھ کی کوئی اب نارمیلٹی اور آنکھ سے جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں اس میں کوئی نقص، یعنی کہ حصی معنی میں فزیکلی کوئی آپ کو نقص نظر آئے. اور دوسرا جو مفہوم ہے وہ ہے اوجا، یعنی کہ فگریٹو سینس میں اس کوئی ٹیڑھ، یعنی کہ قرآن میں اللہ نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا. کیا مراد ہے ٹیڑھ کا؟ یعنی کہ کوئی نقص نہیں رکھا، کوئی معنی غلط نہیں ہے، مفہوم غلط نہیں ہے، انٹرپریٹیشن غلط نہیں ہے. تفاسیر میں آپ دیکھیں وہی معنی ہوتے ہیں اور 1400 سال پہلے سے وہ معنی ہم اپنے لیے لے رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، سبحان اللہ. اور عوج کا اپوزٹ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے قیمن، بالکل سیدھی. ایک ہوتی ہے ٹیڑھا راستہ، ایک ہوتی ہے ڈائیورشن، اور ہوتا ہے قیم، سیدھا اسٹرانگ اسٹیبلش راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے قیمن اس قرآن کو کہا ہے کہ بالکل سیدھی. کون ہے وہ کتاب؟ لینذرا، تاکہ ڈرائے، وارن کرے، الرٹ کرے، باسن شدیدہ، عذاب سخت سے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی، ساتھ اس کا شکر الحمدللہ، اور اپنے بندے کی تعریف، اس کی اپنائیت، اور پھر اس کتاب کی اب کوالٹیز آ گئیں. کہ اصل میں آپ دیکھیں کہ رمضان کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے. جو ہم لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں تو اصل فضیلت کس کی ہے؟ قرآن کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ کتاب اپنے بندے پر جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. ایسے جیسے قرآن کے سٹارٹ میں ہم پڑھتے ہیں نا لا ریبہ فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دل کھول کے پڑھو، کوئی اس میں کمی نہیں ہے، کوئی اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے. ایک پروف چیز جو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہارے نبی پر نازل ہوئی، اس کو مان لو. قیمن، قیمن جو ہے وہ قامہ سے ہے ورڈ، قوم بھی اسی سے ہے، قائم ہونے والا، اسٹیبلش ہونے والا. اور آپ دیکھیں قیام بھی ہوتا ہے جو ہم کھڑے ہو کے بالکل سیدھا قیام کرتے ہیں. اور ایک معنی قیام کے قیمن کے بیلنس بھی ہے، کہ بالکل بیلنس کرتی ہے اور ہمیں زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پر صحیح طرح سے رہنمائی فرماتی ہے یہ کتاب، کہ کیسے بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اور اٹ سیلف بھی کتاب ٹھیک ہے، اس کے معنی بھی ٹھیک ہے، اور عمل کرنے والوں کی بھی زندگیوں کو یہ درست کرتی ہے. سبحان اللہ. دس از دا بیوٹی آف قرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف اور اس کی امپورٹنس، اب اپنی تعریف کے بجائے قرآن کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، اس کی کوالٹیز بتائیں کہ تم شکر ادا کرو اس نعمت پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل کی. اور تم دیکھو کیا کیا کوالٹیز ہیں اس کتاب میں، کہ ایواجہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، بلکہ اس کا اپوزٹ ہے، بالکل اسٹریٹ، سیدھی، اسٹیبلشڈ، صحیح محکم آیات، درست آیات. اور پھر تیسری بات کیا، کہ وہ لینذرا، تاکہ ڈرائے تمہیں، وارن کرے. جہنم کی آیات ہیں. اب یہ آزمائشیں ہمیں پڑھیں گے کہ یہ آزمائشیں آئیں گی، الرٹ ہو جاؤ، پرو ایکٹیو ہو جاؤ. تم نے وہ کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ تمہاری آخرت خراب ہو، تم باسن شدید کی طرف جاؤ. تو وہ تمہیں ڈراتی ہے کتاب برے عذاب سے، سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایک اور کوالٹی آ گئی کہ صرف ڈراتی نہیں رہتی بلکہ خوشخبری بھی دیتی ہے، گلیڈ ٹائڈنگز بھی دیتی ہے مومنین کے لیے. پھر شرط کیا ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے، اور وہ سچا پکا والا ایمان لانا ہے، اور صرف ایمان لا کے چھوڑ نہیں دینا کہ بس میں ایمان لائی اللہ پر اینڈ دیٹس اٹ. نہیں، آگے الذین، وہ جو یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ نیک عمل کرنا ضروری ہے. میں صرف مسلمان نام کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے کلمہ مجھے شاید بہت سی چیزوں سے بچا لے، لیکن جب میں پریکٹیکلی شو نہیں کروں گی اصل ایمان کیا ہے، عمل، کیونکہ عمل از پارٹ آف ایمان، کہ ہم دل سے، زبان سے اور عمل سے شاعر کرتے ہیں کہ میں سچی مسلمان ہوں، تو پھر اس کا اقرار بھی کرنا ہے اور عمل سے نیک عمل کر کے ظاہر بھی کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی کوالٹیز ہوگی اس کتاب کی، کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، قیمن، سیدھی، صحیح اسٹریٹ اور بیلنس کتاب ہے، صحیح راستے کی، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتی ہے. پھر یہ ڈراتی ہے، وارن کرتی ہے. پھر یہ خوشخبری دیتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے. کیا؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے اجر عظیم ہے، اچھا، حسن، حسنا. حسنا سے ہمیشہ مجھے ایکسیلنٹ، جو ہماری کاپیوں میں لکھا جاتا ہے نا ایکسیلنٹ ورک، اس سے اوپر ہم کہتے تھے نا آؤٹ اسٹینڈنگ، ایکسیلنٹ، وہ لیول ہے حسنا کا، کہ احسان والا معاملہ کیا جائے، کہ جو عمل صالح کو اتنا خوبصورت کرے کہ اس کا اجر بھی اس کو بہت زیادہ خوبصورت ملے گا. جو عمل صالح کرے گا، احسن عمل کرے گا، اس کا اجر بھی احسن ہوگا. کتنی زیادہ فیئر بات ہے نا، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں کہتے ہیں ماں کی سینا فیہ ابدا،
جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کتنی خوبصورت جو خوشخبری ہے کہ پھر تم اس میں چاہتے ہو نا کہ اچھا عمل کرو مسلمان ہو کے، تو پھر تم کیا کرو کہ اس میں رہنے کے لیے ہمیشہ 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 رہنے کے لیے کہ تم ہمیشہ چاہتے ہو ابدی زندگی، تو پھر ہمیشہ کوشش کرو اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرو. اور ہر جمعے کو ہم یہ سورت پڑھتے ہیں اپنے ایمان کے ریوائول کے لیے کہ میں نے عمل صالح کرنا ہے اور پھر میں نے اجر عظیم کمانا ہے، اور وہ احسن عمل کر کے میں احسن اجر کماؤں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ میں انشاءاللہ اس میں ہمیشہ رہوں گی. تو پہلے تو میری نیت ارادہ ہے نا کہ میں نے پھر اپنے ایمان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور وہ ایمان کی ہی آج سٹوری ہم پڑھیں گے اصحاب کہف میں. اور اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے عمل صالح، کہ اچھے عمل کرو، کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تم عمل صالح کرو. تو تمہارے لیے پھر اجرن حسن آئے، بہت ہی اچھا اجر ہے، اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے. اور جو ڈرانے والی اس کی کوالٹی تھی کہ ڈراتی بھی ہے، تمہیں پرو ایکٹیو کرتی ہے کہ تم ان گناہوں سے بچ جاؤ جو کہ خدا نہ خواستہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے کہا بنا لی اللہ نے کوئی اولاد. تو شرک کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے بہت زیادہ ڈراوا ہے کہ شرک مت کرو. تم نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے اولاد بنا دی اور کیا بڑا ظلم کر دیا اپنے اوپر. تو ابھی بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، ایک توحید کی طرف آؤ، شرک سے بچو. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس کی تو کوئی اولاد نہیں، اور وہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، بیٹا ہے. ما لہم بیہ من علم ولا لآبائہم، نہیں انہیں اس کا کوئی علم اور نہ ان کے آباء و اجداد کو. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی، کبرت کبیر سے ہے، بہت ہی بڑی، کلمۃ بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے. تو کتنی بڑی بات یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ. کتنی جھوٹ بات ہے نا. کھاؤ پیو رزق اسی کا جس رب نے دیا، لیکن عبادت کے لیے پکارو کسی اور کو، اس کو ایسوسیٹ کرو اس کے کسی پارٹنر سے، نعوذ باللہ شرک کرو. تو اللہ نے تو کوئی اولاد ہی نہیں، اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے، اس کی تو نہ باپ ہے نہ، اور وہ اس چیز کا محتاج ہی نہیں ہے. تو اس چیز سے اپنے آپ کو الرٹ کرو کہ تم نے توحید والا راستہ اپنانا ہے اور شرک کی طرف نہیں جانا. یہ بھی قیمن ہے. جب آپ توحید کی زندگی گزارتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بیلنس لائف کی طرف لے کے جاتی ہے. لیکن اگر آپ صرف شرک کی طرف جاتے ہیں اور اپنے عقیدے اور عقائد میں اور اپنے عمل میں ایسوسیٹ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ بات کریں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، تو پھر آپ کی دیکھیں زندگی میں بھی عوج جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے قیمن کی طرف نہیں آئے، کہ ایک مضبوط سیدھی بات جو قرآن بتاتا ہے اس کی طرف نہیں آئے. اور وہ کیا بتاتا ہے کہ تم شرک نہ کرو، اپنے ایک رب کی عبادت کرو. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے اپنی جان کو. اور باخعن کا جو ورڈ ہائی لائٹڈ ہے، یہ ایسا غم ہوتا ہے کہ غم کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جائے، یعنی کہ انتہائی شدید غمگین ہوتا ہے انسان. اور اس غمگین ہونے میں کا جو کوئی پرسنل گین نہیں ہوتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم تھا کہ میری امت جہنم میں نہ جائے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، وہ اپنا عمل اچھا کرے، وہ فار دا سیک آف اللہ سارے کام کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ وہ شرک میں کیوں پڑے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیوں ایک رب کی عبادت نہیں کرتے. اور یہ غم انہیں ہلاک کرنے کے قریب ہو جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے اپنی جان کو، کہ ان کے پیچھے کہ اگر نہ وہ ایمان لائیں شاید اس کلام کے غم کے مارے. اسافہ بھی غم ہے، لیکن باخم تو وہ غم کا ایک ہائی لیول ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میڈیکلی بھی جب آپ بہت غمگین ہوتے ہیں، سیڈ ہوتے ہیں، تو کچھ پروسٹاگلینڈنز نکلتے ہیں، کچھ ہارمون جو کہ آپ کے ہارٹ کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم ڈراموں میں دیکھتے تھے نا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس نے صدمے والی خبر سنی، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ باقی کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں پروسٹاگلینڈن جو کہ ہارٹ کو افیکٹ کرتے ہیں جب آپ بہت غمگین ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ تو ہلاک ہو جائیں گے غم کی وجہ سے اگر یہ ایمان نہیں لاتے اور یہ اس بات کو نہیں مانتے. تو غم کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. یہ انسان جو ہے اس کو ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب دی ہے جو قیمن ہے، اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، جو ڈراتی ہے، وارن کرتی ہے اور خوشخبری دیتی ہے. تو اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ شرک نہ کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس قرآن کو اپنے لیے حاکم بنا لے. پھر آپ دیکھیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینہ، کہ بے شک ہم نے بنایا اس کو جو زمین میں ہے زینت.
اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ کی آزمائش شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت خوبصورت چیزیں بنائی، اتنی ہمارے لیے ایسی زینت آرائش کی چیزیں، اور آپ دیکھیں ٹیمپٹیشن چیک کریں، ہمارا دل کرتا ہے کھاؤ پیو انجوائے کرو، ادھر جاؤ ادھر کرو، اور سب اللہ نے ہمارے لیے حلال بھی کیا، لیکن ہم بیلنس نہیں لے کر آتے، ہم قیمن والی زندگی نہیں گزارتے، یعنی کہ ہمیں بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ اب اللہ کے حقوق دینے کا ٹائم آ گیا، نماز ہے تو میں نے نماز پڑھنی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی ہو جاتے تھے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا، اور پھر بعد میں نماز کے بعد اپنے ازواج اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ، یہ ہم بیلنس نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں پہلے کام کر لو اور پھر بعد میں نماز پڑھیں گے، تو یہ بیلنس والی زندگی ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ قرآن اور اپنے نبی کی رول ماڈلنگ سے۔ تو یہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، یہ زندگی میں تمہارے لیے ٹیسٹ آئیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے احسن عمل کرنا ہے، یہی تمہاری آزمائش ہے۔ تمہارا دل کر رہا ہوگا غیبت کرنے کا، تمہارا دل کر رہا ہوگا ہائے شادی پہ کسی نے حجاب نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ تو لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے وہ انذار کا ورڈ یاد رکھنا ہے کہ میں نے ڈرنا ہے، کیونکہ اگر میں نے کوئی ایسا عمل کیا جو اللہ کی ناپسندیدگی کا ہے اور اس دنیا میں انڈلج ہو گئی اور اس کی ٹیمپٹیشن سے میں بھی متاثر ہو گئی اور نفس کی بات مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، تو پھر میں تو ایسا عمل نہیں کر سکوں گی۔ تو میری تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی سورۃ الملک میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی طرف اللہ نے ہماری توجہ دلائی کہ بے شک ہم نے بنایا اس کو جو زمین پہ ہے زینت، اس لیے تاکہ آزمائیں انہیں کون سا ان میں اچھا احسن عمل کرتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اور ان احسن عمل کرنے میں کبھی کبھی ہمیں اپنے ایمان کو آزمائش میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے علم کی طرف سے آزمائش آتی ہے، مال کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اولاد کی اور سٹیٹس کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور یہ بڑی آزمائشیں ہیں، اور اس سے جو بچ جائے تو وہ انشاءاللہ فتنہ دجال، کیونکہ اس کا بھی اٹیک ان چیزوں پر ہی ہوگا، تو اس سے جو بچے گا اور ابھی سے اپنے آپ کو سورۃ الکہف پڑھ کے شیطان کے دجال کے فتنے سے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ تو پہلی 10 آیتیں بھی انشاءاللہ ہم یاد کریں گے، اور پھر ہم کوشش کریں گے اپنے لیے عمل کے پوائنٹس بھی نکالیں، اور سب سے پہلے کوشش کریں کہ دجال سے بچنے کی اور بھی جو دعائیں آتی ہیں اور وہ بھی آپ سے گروپ میں شیئر کی جائیں گی، وہ باقاعدگی سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، تو بہت بڑا فتنہ ہوگا جو دجال کا فتنہ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ طرف میں آتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں اس کو جو اس پر میدان چٹیل۔ تو یہ دنیا جو بڑی رنگین تمہیں نظر آتی ہے نا، اور اس کی شہوات میں تم پھنس کے تمہارا بڑا دل کرتا ہے، تو یاد رکھو یہ ایک دن چٹیل میدان ہو جائے گی، ایک حدیث میں آتا ہے ایک سفید روٹی کی طرح بالکل اسٹریٹ فلیٹ ہو جائے گی زمین، اور سارے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو تم نے اس دنیا میں اپنی ساری محنتیں، اور ہم ٹورڈز اینڈ بھی پا رہے کہ سورت کے اینڈ میں کہ ساری انسان کی جو محنتیں اور کوششیں دنیا کے لیے رہ گئیں اور اس نے ضائع کر دی، تو ابھی وقت ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھال لو، قیمن بیلنس زندگی گزارو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اس پر فوکس کرو، نہ کہ دنیا کمانے میں اتنے محو ہو جاؤ کہ اپنے رب کو بھول جاؤ اور شرک کرنا شروع ہو جاؤ۔ اب ہماری سٹوری آ گئی اصحاب کہف کی، اور آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف وہ کچھ نوجوان لڑکے تھے جسے ٹین ایجرز کہتے ہیں، اور فتایا کا ورڈ جو آ رہا ہے، اور اس میں جو علماء نے لکھا ہے کہ ٹین ایجر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میکسیمم 20s اور 30s کے ارلی ایج تک کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، لیکن جو میجورٹی روایات میں آیا کہ یہ نوجوان لڑکے تھے، جو کہ میجورٹی کیسز میں کہتے ہیں کہ یہ ٹین ایجر بوائز تھے۔ ان کا جو کہف کا واقعہ آ رہا ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بے شک غار والے اصحاب کہف، اور کہف کیسا غار ہوتا ہے؟ جو کہ وسیع غار ہوتا ہے، بہت ہی بڑی جو ہے نا کلومیٹر پر مبنی لمبا غار، ایک روایت میں آتا ہے 395 کلومیٹر جو گہرا غار ہوتا ہے، اور ورقیم اور کتبے والے، اور رقیم مرقوم ریٹن ڈاکیومنٹ کے لیے بھی ورڈ آتا ہے، اور رقیم کے بارے میں سعید بن جبیر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ پتھر کی تختی میں جس میں اصحاب کہف کا نام لکھا گیا تھا اس کو بھی رقیم کہتے ہیں، ایک روایت میں جو ان کا ساتھ کتا تھا اس کو بھی رقیم کہا گیا ہے، ایک روم کی بستی ہے اس کا نام بھی رقیم ہے، اور وہ پہاڑی جس پر غار تھا اس کو بھی رقیم کہا گیا ہے، اور دو الگ الگ واقعات ہیں، تو اصحاب کہف کا کوئی واقعہ اور رقیم کا بھی کوئی واقعہ جو اللہ نے مینشن کیا، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن اصل میں کتبے والے جو غار کا واقعہ اور اس کی ایکسپلینیشن چونکہ آئی ہے ہمارے سامنے، تو ہم اسی پر فوکس رہیں گے۔
کانو من آیاتنا عجبا، تھے ہماری نشانیوں میں سے عجیب. عجیب کا مطلب ڈفرنٹ اور بڑی موٹیویشنل، یعنی کہ انسان کے لیے اس سٹوری میں بہت ہی ڈفرنٹ ڈفرنٹ طریقے سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے. اگر آپ رشد اور رحمت کو اپنے لیے دیکھیں کہ رشد اور رحمت وہ دو ٹولز ہیں جو کہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہمیں جب تک اللہ کی رحمت رشد کا جو ورڈ ہے وہ دین کی درستگی کے لیے کہ آپ کی تھاٹس، آپ کے جو آئیڈیاز اور بیہیویئر ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی لیے ہوں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. یہ راستہ نیکی کا سیدھا راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جو رشد کا راستہ اپناتے ہیں. اور یہ دل کی مضبوطی کے لیے بھی ورڈ آیا ہے، کیونکہ جب تک انسان کا دل مضبوط نہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا، اس کو سمجھ بوجھ نہیں آتی دین میں. اچھا یہ حکمت والی بات ہے، ابھی کرنی ہے، اچھا ابھی پہلے نماز پڑھ لوں یا پہلے میں یہ کام کر لوں، نہیں نہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ وہ سمجھ بوجھ انسان کو دیتے ہیں، وہ کرائٹیریا بتاتے ہیں کہ تمہیں ابھی یہ کرنا چاہیے. وہ اس کو سمجھ والی چیزیں پیدا کر دی، جیسے ان بچوں میں پیدا کر دی تھی اللہ نے، کہ ان کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے ہدایت کی وجہ سے وہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت اور رشد ادا کر. تو اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے یہ دو چیزیں لے کر آنی، اور یہ ابھی ہم انشاءاللہ اسکل بلڈنگ میں بھی یہ دو چیزیں کور کریں گے. پھر ان کا واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تو ڈال دیا ہم نے ان پر پردہ ان کے کانوں پر غار میں کئی سال، 309 سال یہ رہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دیتے رہے، سورج نکلتا تو روشنی ان کی رائٹ سائڈ سے، اور پھر دیکھیں غروب ہوتا تو روشنی ان کے لیفٹ سائڈ سے، یعنی کہ باڈی پریزرو بھی رہتی، وہ کروٹیں بھی، ان کو بیڈ سور نہیں ہوتے. یہ اللہ کی رحمت تھی. پھر کتا جو تھا وہ غار کے انٹرنس پہ تھا، کوئی اندر نہیں آتا، اور کوئی آ کے دیکھتا تو ان کی اوپن آئیز کے ساتھ یہ سو رہے ہوتے تھے، اور ان کا روب سے کوئی بھاگ جاتا. تو کس کس طرح اللہ کی رحمت ان کو آئی، اور بعد میں بھی بہت سی رحمتوں کا ذکر آئے گا، جس کی وجہ سے جو انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ نے ان کی دعا قبول کی. پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے رشد بھلائی تھی، کس طرح ان کو سمجھ آئی کہ اچھا سکے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرنا، اور وہ آرگنائز تھے لڑکے، اور انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ یہ پیسے سے ہمیں اچھا کھانا دو. تو یہ رشد اور بھلائی تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو سمجھ بوجھ تھی بہت سی چیزوں کی. تو اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ دو ٹولز بہت امپورٹنٹ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سال سلا دیا. پھر آیت نمبر 12 میں آتا ہے پھر اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ وہ جان لیں کہ کتنے کہ کون سے دو گروہوں میں سے خوب گننے والا اس کو جو ٹھہرے مدت. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبر ان کی ساتھ حق کے، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ہدایت میں وزدناہم ہدا،
دیکھیں جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے نا، ہدایت مانگتا ہے، رحمت مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہدایت دیتے ہیں، اس کو وہ صحیح راستے کی سمجھ تو دیتے ہیں، پھر نیکی کرنے کے مواقع اس کو دیتے ہیں، اس کی نیت اور سوچ کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے گناہ کی طرف جانے کی، پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نو، دیٹس ناٹ دا رائٹ وے، تم سیدھے راستے کی طرف چلو، تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور تم ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو اللہ نے زیادہ کر دیا انہیں ہدایت میں۔ اور وربطنا علی قلوبہم، رابطے سے یا رابطہ اس کا روٹ ہے گرا لگانا، اور مضبوط کر دیا، یعنی کہ جیسے زور سے اب نوٹ لگاتے ہیں وہ کھلتی نہیں ہے، اسی طرح زور سے مضبوط کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا دل۔ یہ دل اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں، نیکی پر جما دیتے ہیں جب وہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے، وہ اللہ سے رشد مانگتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہم زندگی میں ہم پہ کوئی آزمائش نہ آئے، اور ایمان کی آزمائش کے لیے تو رحمت مانگنا اور رشد مانگنا تو میں کہتی ہوں مسٹ ہے۔ اگر آپ یہ دو ٹولز نہیں مانگ رہے تو آپ اپنا ایمان بھی سمجھیں کسی لیول پر ویسٹ کر سکتے ہیں، اور بچوں کا تو بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، جن کے لیے اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں، اور اپنا ایمان خراب کرنے کے ایک منٹ کی دیر ہوتی ہے جب موبائل یا یوٹیوب پہ وہ بیٹھے ہوں اور کوئی نہ کوئی فضول چیز آپ دیکھیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو دیکھتی ہوں اس میں کیا آیا اور اس کو ذرا دیکھتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کس قدر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی اس طرف کرتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ تم رشد اور رحمت مانگو، تمہیں ہدایت ملے گی، تمہارا ایمان پروٹیکٹ ہوگا۔ تو یہ ایک ہدایت کا ذریعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے دل مضبوط کیے۔ اتنا آسان نہیں تھا غار میں رہنا اور اتنے سال رہنا، یہ اللہ کی خاص رحمت تھی ان پر، خاص ان کی مہربانی تھی، ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور اس ہدایت کا یہ اس کی رحمت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کو 309 سال پروٹیکٹ کیا۔ اب دیکھیں یہ ایک اور چیز کی طرف ہمارے عقیدے کو بھی اسٹرانگ کرتی ہے کہ وہ رب جو 309 سال کسی کو سلا سکتا ہے، وہ تمہیں واپس اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ مکی صورت ہے اور اس میں بہت ہی جب آزمائشیں تھیں اور اس پہ جب بات تھی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے پہ بات کی کہ اسی طرح تم ایک دن اٹھائے جاؤ گے، یہ تمہاری زندگی یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا انجوائے کیا اور سویا اور بس دیٹس اٹ، ایک دن تم آئے گا اور تم اپنا واپس تمہیں اٹھائے گا۔ جیسے سابق آپ کو 309 سال بعد اٹھایا تھا، تو تمہارے اٹھانا کیا مشکل ہے اس رب کے لیے جس نے پیدا کیا تھا، تو وہ اٹھا نہیں سکتا، دوبارہ نہیں بنا سکتا، دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ بے شک نکال سکتا ہے۔ تو مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو، جب وہ کھڑے ہوئے پھر کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، اے ہمارے رب آسمان اور زمین کا جو مالک ہے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی اور الہ کو۔ یہ ہے رشد کہ انہوں نے پھر واپس ٹیڑھ نہیں اپنایا کہ نہیں چلتے ہیں واپس، غار میں تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، چلو واپس چلتے ہیں، قوم کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ بت پرست تھی اور بادشاہ کہتا تھا کہ میری بات مانو، تو انہوں نے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کیا اور وہاں سے نکل آئے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم بڑے ہی جو ہے نا ناانصافی کی بات کریں گے، جو شتا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ناانصافی کی اگر ہم بات کریں گے، اگر ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، یعنی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چھوڑ آئے وہ بستی، وہ چھوڑ آئے وہ اپنے گھر کی کمفرٹ زون سے نکل آئے صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ ہا اولائی قوم اتخذوا، یہ ہے قوم ہماری، انہوں نے بنا لیے من دونہ الہ، اس کے سوا کئی الہ، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لائے ان پر کوئی دلیل واضح؟ یعنی کہ جو باقی لوگ تھے اور وہ نہیں تھے توحید پرست اور بت پرست تھے، اور انہوں نے نئی بات مانی، اپنے ایمان کو پروٹیکٹ نہیں کیا، تو انہوں نے اس پہ کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کی؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لاجک کے ساتھ، اپنے شرع صدر کے ساتھ، ساری ایویڈنس کے ساتھ اللہ کو مانا تھا اور توحید کی طرف آئے تھے۔ تو ان کو ہوا کہ انہوں نے کیوں ایسے نہیں کیا تھا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، آیت 15 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، اور جھوٹ سب سے بڑا اللہ پر گھڑنا کیا ہے کہ نعوذ باللہ سی کوئی اولاد ہے، یا ہم اس کے ساتھ کہیں کہ نہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوا، یہ کسی اور کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ کی طرف کوئی بات ایسی منسوب کرنا جو اس نے نہیں بیان کی اور من گھڑت بات ہو، تو یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ اس کا حق ادا کرنا نہیں ہے، اس لیے اس کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ بیان کرے۔ آیت 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب الگ ہو گئے تم ان سے اور جن کی وہ عبادت کر رہے تھے سوائے اللہ کے، تو پناہ لو طرف غار کے، اور وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے رب تمہارا اپنی رحمت میں، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں مرفقہ۔ مرفقہ بھی رفق سے ہے، رحمت آسانی، ٹھیک ہے، رفق نرمی کو بھی کہتے ہیں، اور جس نرمی کے بارے میں بھی آتا ہے، جس کو نرمی دی گئی اس کو بہت خیر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کو نہ صرف اپنی رحمت دیتے ہیں، کام میں بھی سہولت دیتے ہیں، آسانی،
تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا. آپ سوچیں آپ کو ہجرت کر کے کہیں جانا پڑے, اپنا گھر بار چھوڑ کے, آپ کہیں او ناٹ پاسبل, مجھے تو AC نہیں ہوگا, مجھے تو کھانے کو نہیں ملے گا, میں کیا کروں گی, میرے تو یہ ہوگا مسئلہ, یہ مسئلہ ہوگا, سوری میں نہیں جا سکتی. تو دیکھیں جس نے اپنا ایمان بچانا ہوتا ہے نا, پھر قربانی بھی دیتا ہے, اور پھر اس کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. تو مرفقہ وہ آسانی اور سہولت تھی جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کی طرف ملی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ, یہ رحمت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کو جب طلوع ہوتا تھا تو وہ کس طرح ہوتا تھا, کنارہ کر جاتا تھا ان کے غار سے دائیں جانب, یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ, اور جب وہ غروب ہوتا تو کترا جاتا ان سے بائیں جانب لیفٹ سائڈ, اور وہ بھی ایک کھلی جگہ میں غار کی. ذالک من آیات اللہ, یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی. من یہدی اللہ فہو المہتد, اور اللہ جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگا کریں, جس طرح کی دعا ہم حدیث میں پڑھتے, اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو آپ دیکھیں کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. ایک وہ واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بن مانگے نہیں دیتے, ورنہ وہ سارے جو نان مسلم ہے سب کو مسلمان کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. ایون آپ مسلمان ہو لیکن آپ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں, تو کیا کریں, مجھے ہدایت دے, میں حجاب کی طرف نہیں آتی, غیبت نہیں مجھ سے چھٹتی, جھوٹ میں بولتی ہوں, کسی کا دل دکھاتی ہوں, مجھے سچی والی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سچی والی ہدایت دیں گے. جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سچی ہدایت بھی دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. جب آپ اس سے مانگتے ہیں, کسی بھی مشکل میں آپ ہوتے ہیں اور آپ اس سے رحمت اور رشد مانگتے ہیں, اللہ کی آسانی آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کا راستہ نکال لیتے ہیں, اور آپ کا عمل خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, وہی ہدایت پانے والا ہو جاتا ہے. اور وہ جسے بھٹکا دے تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا. پھر کوئی نہیں یہ ہدایت دے سکتا, کیونکہ ہدایت ہول اینڈ سول فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتی ہے. آیت نمبر 18 میں آتا ہے, اور آپ سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. آپ سمجھے اوپن آئیز کے ساتھ, اور کوئی آتا تو وہ ڈر جاتا کہ ہیں یہ آنکھیں کھول کے کون ڈے ڈریمنگ کر رہا ہے اور سو رہا ہے, تو وہ دور سے ہی بغار کے دیکھتے ساری بھاگ جاتا. تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ کوئی آ کے ان کو ڈیمیج نہیں کر سکتا تھا, ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. تو آپ دیکھتے تو وہ سو رہے ہوتے اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے تھے دائیں جانب. اب کروٹیں بدلنا کیوں ضروری تھا؟ آپ دیکھیں کہ مریض بھی ہوتا ہے, اس کو اگر آپ شفٹ نہیں اگر چینج نہیں کرتے نا, اس کی سائڈ نہیں بدلتے, تو اس کو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں ایک ہی بیڈ پہ. جو بیڈ ریڈن پیشنٹس ہوتے ہیں, ہر 2 گھنٹے بعد آپ نے ان کی سائڈ چینج کرنی ہوتی ہے, ورنہ ان کے بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں تو 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بدلائیں تاکہ ان کی باڈی محفوظ رہے, ان کو کوئی بیماریاں نہ لگیں. وہ کلبہم, اور کتا ان کا پھیلائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ. یہ اللہ کی مدد تھی کہ کتے اٹ سیلف بھی ٹھیک رہا اتنے سال, اور اس کی سیکورٹی تھی کہ وہ ایز اے پروٹیکشن, کہ اسلام میں پروٹیکشن کے لیے کتا کو رکھا جا سکتا ہے, لیکن اور کاموں کے لیے نہیں, کیونکہ اس کے لیے آتا ہے جہاں جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر آتا ہے کہ جھانکتے آپ ان پر, البتہ پیٹ پھیر لیتے آپ سے ان سے بھاگتے ہوئے, اور البتہ بھر دیے جاتے آپ ان سے روب میں. تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ جو ان کی سچویشن تھی, جو ان کی کنڈیشن تھی, کہ جیسے وہ آنکھیں کھول کے غار میں تھے اور کتا تھا, اور پھر اللہ نے کروٹیں ان کی بدلائیں, اور پھر سورج کی ڈائریکشن ایسی کر دی, یہ اللہ کی رحمت تھی, اور ان کو ہدایت بھی ملی. اور پھر آپ دیکھیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا, اور اسی طرح اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں. اچھا, اب 309 سال بعد اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, ان میں سے کہا کہنے والے نے, کم لبثتم, کتنا ٹھہرے تم. قالوا, انہوں نے کہا, لبثنا یوم, کہ ہم ٹھہرے ایک دن یا کچھ دن کا حصہ. اور کہنے لگے رب تمہارا زیادہ جانتا ہے, بما لبثتم, کتنا تم ٹھہرے. اب دیکھیں کتنی ان کے اندر رشد تھی, سمجھ بوجھ اور ہدایت تھی, کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے, اور اس پر انہوں نے نہیں ٹائم ویسٹ کیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور ڈز اٹ ریئلی میک سینس, کیا یہ ڈر میٹر کرتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس پہ بحث نہ کرو, اللہ کو پتہ ہے ہم کتنی دیر سوئے رہے. اور کیا کہا, قالوا لبثنا یوم, انہوں نے کہا ٹھہرے ہوں گے یار یہ ایک دن یا کچھ حصہ دن کا. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, وہ کہنے لگے تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم ٹھہرے کتنا تم ٹھہرے. فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازکى طعاما. پھر انہوں نے کیا کیا کہ بظاہر اتنا عرصہ بھوک لگی ان کو, اور انہوں نے کہا کہ ٹھہرے رہے, تو اب تم کیا کرو,
के पास भेजो, अपने में से किसी एक को साथ इस चांदी के। कितने ऑर्गेनाइज थे ना जो नौजवान, हमारी नौजवान नस्ल को आज देखें, साथ लंच देना पड़ता है, साथ बताना पड़ता है बेटे कपड़े हैंग करने हैं, पैसे फजूल खर्ची नहीं करनी, यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, ऐसे करना है। आप देखें कि वो इतने हजार साल पहले जो ये असहाबे काफ थे, वो अपने साथ चांदी के सिक्के लाए कि हमें भूख लगेगी, हम हमें कहीं जरूरत पड़ेगी माल की, तो उन्होंने की कोई सेविंग भी थी, जो उन्होंने सेविंग या पॉकेट मनी उन्होंने साथ रख ली। कितने ऑर्गेनाइज और समझदार थे, ये उनकी रुश थी। तो उन्होंने कहा चांदी के सिक्के की तरफ शहर के भेजो, फिर चाहिए कि वो देखे कौन सा इनमें से ज्यादा पाकीज़ा खाना लाता है। अज़का का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़कात से है और इसमें एक नशोनुमा भी मायनी पाया जाता है, क्योंकि माल को पाक करना भी पाया जाता है। तो वो खाना लेके आओ जो कि ऑर्गेनिक हो, हेल्दी हो, हलाल और तैयब हो, उम्दा हो, जिससे हमें फायदा हो, पाक हो, यानी कि जरिया भी पाक हो कमाने का, और इटसेल्फ भी हलाल हो, उसमें कोई हराम चीज ना हो। तो उन्होंने कहा पाक खाना खाओ जिससे हम खा के नशोनुमा भी पाएं, एक्टिव और अलर्ट भी हो, और चाहिए तुम्हारे पास खाना इससे, और चाहिए कि वो नरमी करे, वल यतलत्तफ। और इसे कहा जाता है कि हाफ कुरान यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन असल चीज क्या है कि जिसमें मैसेज दिया जा रहा है कि चाहिए कि वो नरमी से बात करे, बहुत ही लतीफ अंदाज से उसको वो चांदी के सिक्के दे, खाना ले और वापस आ जाए, डिटेल ना बताए कि हम वो गौर वाले हैं और हम जो इतने साल सोए रहे और पता नहीं क्या, और बादशाह का क्या बना, और लोगों को तो पता चल जाएगा। इस कदर वो अपने ईमान को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि वो नरमी से हिकमत की चाल चलें, नरम चाल चलें और बहुत खफीफ चाल चलें। लतीफ का जो मायने है वो खफीफ है, बारीक बीनी से, तो अल्लाह का नाम भी है लतीफ, कि बहुत बारीक बीनी से अल्लाह ताला लुत्फ करम करता है। तो तुम लुत्फ करम के साथ नरमी से बात करना, और ऐसी बात ना करना कि खुदा ना खास्ता वो फिर किसी उसमें आ जाए कि उनको पता चल जाए। और ना हरगिज खबर दे तुम्हारे बारे में किसी एक को, बेशक वो अगर मुती हो गए तुम पर तो संसार कर देंगे तुम्हें, या लौटाए जाएंगे तुम्हें अपनी मिल्लत में, और हरगिज नहीं तुम फला पाओगे तब कभी भी। ये थी रुश्त उनकी, कितने अलर्ट थे और कितने प्रोटेक्टिव थे कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि खुदा ना खास्ता कि हम पकड़े जाएं और हमारा ईमान ना दोबारा हमें वापस ना घसीट के ले जाएं, और हमें हमारा ईमान खराब करके हमें वापस बुत परस्ती की तरफ ले आए। आयत नंबर 21 में फरमाते हैं, और इसी तरह आगाह कर दिया हमने उन लोगों पर ताकि वो जान लें कि बेशक अल्लाह का वादा जो है वो सच्चा है, और बेशक क्यामत नहीं कोई शक इसमें। जब वो झगड़ा कर रहे थे, ये तनाजा से है, यानी कि झगड़ा करना, और ऐसी बात पे झगड़ा करना कि जो कोई जिसकी सॉलिड बेस भी ना हो। तो वो झगड़ रहे थे आपस में इनके मामले में, और आप देखें कि उस मामले के बारे में आता है कि फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा बनाओ इन पर एक इमारत। अब जब वो सिक्के लेकर गए उनके पास और खाने, क्योंकि 309 साल गुजर चुके थे, जब उन्होंने जाके वो सिक्के दिए तो उन्होंने कहा कि वो आप लोग कहाँ से आए हो? सिक्के तो 3-4 साल पुराने हैं, और वो बादशाह की हुकूमत भी चेंज हो गई और अब तो बहुत चेंज आ गया। और आप, और फिर उनको याद आया कि जो हम पहले से स्टोरियां सुनते थे किताबों में, और वो पढ़ते थे कि 300-400 साल पहले इस ना असहाबे काफ थे जो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो निकल गए थे, तो ये वो लोग हैं। और फिर उन्होंने उनको पहचान लिया और उन्होंने उनको बड़ा वो मुतबर्रिक का समझा, और बड़ा उनको एक उनसे बड़ी जो रहती है ना कि बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको सोविनियर बनाया जाए, उनको सही प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसने कहा कि इन पर एक इमारत बना दो, क्योंकि उनके पास उनकी डेथ हो गई थी। और अल्लाह ताला जानता है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन इसकी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। असल में तो ईमान को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ना कि हम और डिटेल्स में जाएं कि अच्छा फिर उन पे क्या बना था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। असल में जो मैसेज हमें मिल रहा है उस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आगे आ रहा है ना कि वो अनकरीब लोग कहेंगे कि वो तीन थे चौथा उनका कुत्ता। इससे डजेंट मैटर तादाद, असल चीज है जो पॉइंट है कि ईमान को प्रोटेक्ट करो, जैसे उन बच्चों ने प्रोटेक्ट किया था। तो कहते हैं कि इन लोगों ने जो गालिब थे इनके मामले, अलबत्ता हम ज़रूर बनाएँगे इन पर एक सजदागाह। और अब ऐसा ही होता है, कोई बहुत ऐसी चीज़ हमें मिले, कोई नेक हो, हम कहते हैं इसको उसकी इमारत बना दो, पीरी फ़कीरी की तरफ आ जाते हैं, उससे बहुत सी बलाएँ लेते हैं, बहुत सी जैसे जैसे हरम में भी लोग जाते हैं तो खाना काबा सा जो है ना उसके ग़िलाफ़ निकाल के लाते हैं और घर में रखते हैं, बरकत होगी। या फिर अपने कपड़ों को आब ज़मज़म में या कफ़न को निचोड़ के लाते हैं, शायद इससे बख्शिश हो जाएगी। तो ये हमारे गलत अकीदे की तरफ रहनुमाई भी है कि ये ठीक
پھر آپ دیکھیں کہ جو ان کے اوپر مونومنٹ بنانے کی بات تھی اور اس کی طرف ان کو نگیٹ کیا گیا اور کہا کہ اس چیز کی بحث میں نہیں پڑھنا، یہ شرک ہے اور اس کی طرف نہیں جانا. اور آیت نمبر 22 آنورڈز جو آیا نا، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. یا بات پھینکتے ہوئے وہ بن دیکھے اور کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو تعداد امپورٹنٹ نہیں ہے. لا یعنی گفتگو کی طرف نہ جائیں، لا یعنی باتوں کی طرف نہ جائیں، بل کہہ دیجئے ربی عالم بعدتہم، میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کہ وہ کتنے تھے، اور نہیں جانتے انہیں مگر تھوڑے. تو نہ آپ جھگڑا کیجئے ان کے بارے میں مگر جھگڑنا سرسری، اور نہ آپ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے. یعنی کہ یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا موضوع بحث چیز نہیں ہونی چاہیے. اصل چیز جس پہ فوکس ہے کہ ان چیزوں پہ کیا فرق پڑتا ہے، وہ 4 تھے یا 5 تھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں. اصل چیز فرق پڑتی ہے اگر ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے اور ہم اپنے لیے عمل کی بات نہیں لے رہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. آیت 23 میں آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ ہرگز آپ کہیے کسی چیز کو کہ بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر آپ اس میں انشاءاللہ نہیں کہتے تو یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں بھی اصول بنا لیں. جیسے آگے جا کے آئے گا نا کہ ہم یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی دیکھیں گے، جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ روز آتے ہیں دیوار میں نقب لگاتے ہیں، انشاءاللہ جیسے وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ دیوار کو کود کے پھلانگ کے آ جائیں گے. تو انشاءاللہ کو جیسے وہی نہیں آئی تھی کہ جب نبی صاحب نے انشاءاللہ نہیں کہا اور 15 دن وہی نہیں آئی تھی، تو آپ دیکھیں کتنے ہمارے پلانز خراب ہو جاتے ہیں ہم انشاءاللہ نہیں کہتے. تو اللہ کا نام اور اللہ کی مشیت کو ذہن میں رکھنا کہ وہ چاہے تو وہ یہ کام ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے. تو آپ بے شک کہ میں کرنے والا ہوں یہ کل مگر یہ کہ چاہے اللہ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو جب بھول جائیں آپ. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے. اصحاب کہف نے بھی اللہ کو یاد کیا اور انہوں نے اللہ کو رحمت اور رشد مانگی، اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی بھی کام میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے اس میں برکت ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. جیسے کہ ان بچوں کے لیے اصحاب کہف میں اللہ نے کس کس طرح سے مدد لی. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں کام کروں گا، تو آپ نے اللہ کا نام لے لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کریں گے اور آپ کی خیر و برکت ہوگی. اور یاد کیجئے اپنے رب کو جب بھول جائیں آپ، کہہ دیجئے امید ہے کہ ہماری رہنمائی کرے گا میرا رب قریب تر کی اس سے بھلائی میں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال، 300 ایئر. وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9 سال. تو اللہ کی حکمت تھی کہ 300 سال تھے اور پھر 9 ایئرز اور بڑھا دیے. تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں سیلاب آ گیا تھا، کیا آ گیا تھا، 9 سال کیوں بڑھا دیے تھے، اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہے زندگی میں. یاد رکھیں ہم بہت زیادہ لا یعنی باتوں پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں. کوئی ہمیں کوئی پوائنٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہم ان کے گھر گئے تو ہوتا ہے نا فار ایگزامپل رشتہ دیکھنے گئے تو بچی کیسی تھی، اس سے کیا بات ہوئی، ہم کہتے ہیں اچھا وہ ٹیبل پہ یہ پڑا تھا، کھانے میں انہوں نے یہ دیا تھا، اور ہم ادھر ادھر کی باتوں پہ چلے جاتے ہیں. جو بیسک چیز تھی کہ بچی کو دیکھ کے اس سے بات کر کے پتہ کرنا تھا اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ کیسی اپروچ رکھتی ہے، دینی اپروچ رکھتی ہے، اس کے خیال اس پر بحث نہیں کریں گے. پہلے اور چیزوں کی طرف ذرا دھیان ہوگا ہمارا، چاہے بچی نماز پڑھتی ہو نہ پڑھتی ہو ڈزنٹ میٹر. تو یاد رکھیں کہ اہم چیز کی طرف آیا کریں. ادھر ادھر کی باتوں کی طرف آئیں گے تو ادھر ادھر کی باتوں کی طرف ہی رہ جائیں گے اور ادھر ہی آپ کی سوچ رہ جائے گی. تو یاد رکھیں کہ 309 سال کیوں تھے اللہ کو ہی پتہ ہے. وہ کھانا لائے تھے اور کتنے دن سوئے تھے، دن سوئے تھے اللہ کو پتہ ہے، 3 تھے چوتھا ان کا کوتا تھا اللہ کو پتہ ہے. یہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہے اپنے ایمان کو بچانا، دعا مانگنا، رشد اور رحمت مانگنا، اور کیسے اللہ کی مدد آتی ہے اس کو فوکس کرنا، اور اپنے لیے موٹیویشنل چیز رکھنا کہ میں ہر فرائیڈے کو سورۃ الکہف پڑھتی ہوں، میں نے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. اور آج کے سیشن کے ٹورڈز اینڈ آئے کل اللہ عالم بما لبثوا، کہہ دیجئے اللہ زیادہ جانتا ہے ٹھہرے، وہ ٹھہرے اس لیے غیب السماوات ارض، وہ جانتا ہے، وہ غیب السماوات ارض، آسمان زمین کا غیب اس کو پتہ ہے کیا بہتری ہے، اس کو پتہ ہے کیا حکمت پوشیدہ ہے 300 سال سلانے میں یا 309 سال سلانے میں. اصل میں جو پوائنٹ ہے کہ وہ دوبارہ تو اٹھا سکتا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے کہ ان کو اگر 309 سال سلا سکتا ہے تو تمہیں بھی وہ دوبارہ اٹھا سکتا ہے. کیا خوب دیکھنے والا ہے، کیا خوب سننے والا ہے، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
اور پڑھیے جو وہی کیا گیا طرف آپ کی کتاب میں آپ کے رب کی طرف سے ہی، نہیں کوئی بدلہ دینے والا اس کے کلمات کو، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی ملتحدہ، کوئی الہاد، کوئی لاحد، کوئی چیز آپ نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج ہمارا سیشن تھا جس میں ہم نے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ اپنے نبی کی طرف کروائی کہ اللہ نے نازل کیا قرآن، اور وہ قرآن آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ وارن کرتا ہے، اور وہ قیمن ہے، اور وہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ جو اس کے میسیجز ہیں اس پر غور کرو کہ شرک نہ کرو اور اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرو جیسے اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کیا۔ تو آج کی جو اسکل بلڈنگ ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور ایمان، اور آپ ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے دعا۔ آپ نے صبح شام اپنے بچوں کے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے فتنہ دجال سے، کیونکہ وہ ایمان پہ بہت اٹیک کرے گا، اس سے بچنے کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور آپ دیکھیں نسلوں تک دعائیں جو ہے نا وہ فائدہ دیتی ہیں۔ تو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور ایمان میں سب سے پہلی چیز ہے دعا۔ نمبر 2 تقوی، اور تقوی کو ہم کیسے حاصل کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے، اور گروپ میں بھی شیئر کیا جائے گا۔ اور دعا میں آپ نے کیا مانگنا ہے؟ رشد اور رحمت۔ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی مسئلے میں آپ پھنس جائیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو یاد رکھیں کہ اللہ سے رہنمائی مانگا کریں، رشد مانگا کریں، یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم تقوی کیسے اپنائیں، کیونکہ ہر وقت قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو پھر ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے نا کہ پھر ہم نے تقوی کو کیسے اپنانا ہے، کیونکہ تقوی وہ چیز ہے جو کہ انسان کے اندر ایک روشنی پیدا کرتی ہے، اور وہ حلال اور حرام سے بچتا ہے۔ اور اسپیشلی تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے وقایا سے، واؤ قوف یا اس کا روٹ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی اس طرف کرتے ہیں کہ تم بچو۔ کس سے بچو؟ گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو جہالت سے بچانے کی طرف جو ہے وہ بچو، اور جہنم سے بچو۔ تو ہاؤ یو کین اٹین تقوی، کیونکہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی دعا، اور دعا میں آپ نے رحمت اور رشد مانگنی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور دوسری چیز تقوی کی دعائیں مانگنی ہے، فتنہ دجال سے بچنے کی دعائیں مانگنی، دعائیں بھی آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کی جائیں گی۔ آپ کے سامنے آج جو ہماری آج کی اسکل بلڈنگ ہے اس میں ہم نے تقوی کیسے اپنانا ہے۔ تقوی کے لیے یاد رکھیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو تقوی کا حصول ہوتا ہے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ ہم بھوک پہ کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رب کو جانیے، اس کے نام، اس کی صفات۔ قرآن میں اچھا اللہ نے کہا عزیز حکیم ہے اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ شکور ہے، موسٹ اپریشیٹو ہے۔ اللہ کے ناموں کو جانیں گے تو آپ کے اندر اللہ کی خشیت اور محبت بڑھے گی، اور یہ خشیت اور محبت کا بیلنس انسان کے اندر تقویٰ لے کے آتا ہے۔ وہ حلال اور حرام میں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، کہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ حرام راستہ ہے، اس طرف نہیں جانا، اور یہ حلال راستہ ہے، میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں نے نہیں جانا اس طرف، میں نے یہ ونڈو نہیں کھولنی، میں نے یہ چینل نہیں لگانا، میں نے اس عورت سے ملنا نہیں ہے، غیبت کرتی اور ایسی باتیں کرتی جس سے میرا ایمان خراب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دعا، اور دوسری چیز تقویٰ، اور تقویٰ کے لیے اپنے رب کو پہچانو، اس کے ناموں کے ساتھ پہچانو، قرآن پڑھو، اس سے پتہ چلتا ہے۔ نماز میں خشوع خضوع آئے گا جب آپ اپنے رب کو پہچانیں گے۔ بہت دعائیں مانگنی ہے آپ نے تقویٰ کی، اور رشد کی، اور ہدایت کی، اور رحمت کی۔ پھر تلاوت کریں تو قرآن کو تدبر سے پڑھیں، جیسے میں نے آیات کو آپ کو ریلیٹ کر کے بتایا، اور کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے اصحاب کہف کا جو ایمان کی آزمائش ہے اس پر کیسے کام کرنا ہے، کیوں اللہ نے ان کی ہمارے لیے ریمائنڈر رکھا ہر فرائیڈے کو، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا ہم اس دنیا میں آئے اور ایمان کی آزمائش نہ آئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کو غور سے پڑھنا، روزے رکھنا، کیونکہ یہ آپ کو سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے، آپ بھوک پہ کنٹرول کرتے ہیں تو بہت سی آپ کی جو چیزیں ہیں اس پہ آپ کے گناہوں پر کنٹرول ہوتا ہے، آپ کے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ پھر صدقہ دیجیے، کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ کی راہ میں دیجیے، یہ آپ کو نا سٹنجی ہونے سے بچائے گی، یہ آپ کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ مال کو کم نہیں بڑھاتا ہے۔ پھر ذکر کی کثرت کیجیے، پھر علم، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیجیے، پھر آپ کے اندر خشیت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، اور آپ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے۔ پھر شکر گزاری اپنے لے کے اندر آئیں، عاجزی اپنے اندر لے کے جائیں، نعمتیں دیکھیں اللہ کی کائنات پر، دیکھیں میرے پاس جو نعمتیں ہیں، خاوند ہے، بچے ہیں، کھا رہی ہوں، میں سو رہی ہوں، صحت ہے، تو کتنی آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، عاجزی اپنے اندر آئے گی۔
پھر آپ دیکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اپنائیں، دوست ایسے ہوں، آپ کے مینٹور جو آپ کو کنٹینیوسلی ریمائنڈرز دیتے رہیں، ایسی کمپنیز میں، ایسی محفلوں میں اس طرح کے کورس کرنا جس سے آپ کا ایمان بار بار تازہ ہو۔ پھر ایک ایفرٹ اپنائیں کہ اپنے نیت کرنی ہے توبہ کر کے کہ میں نے دوبارہ غلط راستے کی طرف نہیں جانا، وہ راستہ چھوڑ دینا جو کہ گناہوں کا راستہ ہے۔ اس کے لیے بہت مشکل ہے، کوئی شراب پیتا ہو اس کے لیے بڑا مشکل ہے واپس آنا، کوئی نشہ کرتا ہو، کوئی زنا کی طرف ہو، کوئی ایسی حرام چیزوں میں ہو تو، لیکن اگر ایک دفعہ سچی توبہ کرو، واقعی لوگ سچی توبہ کرتے ہو پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے، اور اللہ کو ایسی توبہ پسند ہے۔ تو یہ چیزیں کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے، پروٹیکشن ملتی ہے، اور اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دعا۔ دعائیں آپ کے ساتھ آج 2-3 دعائیں گروپ میں شیئر کی جائیں گی۔ یہ آج ہماری کلاس تھی اور امید ہے آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ کلاس کا فیڈ بیک آپ پرسنل بھی دے سکتے ہیں، اور کل کا ہم انشاءاللہ مین آف 2 گارڈنز کے 2 باغ تھے اور جو مال کی آزمائش ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آج کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے سٹارٹ کروں گی۔ آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں اس سے ہم انشاءاللہ کلاس کا آغاز کریں گے کہ کل کیا سیکھا، اور کچھ باتیں جو آج کی عمل کے پوائنٹس ہیں وہ گروپ میں شیئر کی جائیں گے۔ کچھ ٹاسک میں آپ کو دوں گی وہ آپ نے کرنے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، کچھ ریمائنڈرز ہو سکتے ہیں، اور کوئز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اسائنمنٹ جو ہے وہ ٹورڈز اینڈ تھرسڈے یا فرائیڈے کو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور وہ آپ پورا ویک آپ کو ملے گا، آپ آرام سے اس کو لکھ کے پھر آپ ہمیں سبمٹ کرائیں گے۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔